بہت سارے دوست اور مختلف انداز میں آواز سامنے آئی، کیونکہ قاسم بیلہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برصغیر کے حوالے سے سب سے پرانی چھاؤنی کا درجہ رکھتا ہے، اور محمد بن قاسم کی یاد میں جب وہ یہاں تشریف لائے تھے، محمد بن قاسم ہمارے ایک مسلمان ہیرو ہیں، ان کی یاد میں وہاں ایک مسجد بھی، تاریخی مسجد بھی قائم کی گئی تھی اور وہاں جگہ بھی تھی۔ تو وہاں بھی چونکہ بہت سارے لوگ جگہ کے حوالے سے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قلعہ کنہ قاسم باغ زیادہ مناسب ہے اس حوالے سے، اور یہ جو اعلان کیا گیا میں ذاتی طور پر اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ملتان جو اتنا قدیم شہر ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے جو سیاح یہاں ملتان کا رخ کرتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قلعہ کنہ قاسم باغ ہو کر نہ جائیں، یعنی ان کو ہر حالت میں قلعہ کنہ قاسم باغ تک آنا پڑتا ہے۔ یہاں بہت سارے ہماری تاریخی بلڈنگز موجود ہیں، یہاں بہت زیادہ یہ تاریخ کا حامل یہ قلعہ ہے، اس لیے جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں ہر حالت میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام سے پیار رکھنے والے، اسلام سے پیار کرنے والے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی، جب ملتان میں سرزمین مدینۃ الاولیاء جس کا لقب ہے، یہاں ملتان شریف میں اولیاء اللہ کے مزارات ہر گلی میں موجود ہیں، اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے حضرت سوہن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابرین کے مقبرے قلعہ کنہ قاسم باغ پر ہیں۔ تو وہ جو مذہبی مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو تمام مسلمان ہیں، مسلمان دوست ہیں، اسلام سے محبت رکھنے والے افراد ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر سے بھی ملتان کا رخ کرتے ہیں، وہ قلعہ کنہ قاسم باغ ہر حالت میں وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو میوزیم کے لیے اس جگہ کا انتخاب، جہاں دیگر بہت سارے اس کی صفات ہو سکتی ہے، اس پوائنٹ کی ایک صفت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹورسٹ کے لیے ایزیلی اپروچیبل ہے۔ لیکن عابد بھائی یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہاں پر اگر یہ قاسم بیلہ سائڈ پہ اناؤنس کر دیا جاتا تو وہاں سب سے بڑا ایشو یہ آنا تھا، جو ٹورسٹ ہیں، جو جانے آنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ چھاؤنی کا علاقہ ہے تو وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہوں، وہاں پہ تمام تر آپ کو ڈاکومنٹیشن شو کروانے پڑتے ہیں، وہاں پہ آرمی کی چیک پوسٹ ہیں، وہاں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ آئے دن ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی رہتی، واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو جگہ گورنمنٹ نے چوز کی ہے قلعہ کنہ قاسم باغ، وہ بہتر ہے اس انداز۔ جی بالکل، میں آپ کی اس بات کی 100% تائید کرتا ہوں کہ قاسم بیلہ جو ہے وہ ہمارا انتہائی سینسیٹیو پوائنٹ ہے، وہ سینسیٹیو علاقہ ہے۔ وہاں ملتان کے اپنے باسی جب وہاں کا رخ کرتے ہیں تو ان کو مختلف چیک پوسٹوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب باہر سے، پاکستان سے باہر سے بھی جو ٹورسٹ آتے اور اتنا زیادہ ان کو وہاں چیک پوسٹوں سے گزارا جاتا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ اعلان کہ قلعہ کنہ قاسم باغ پر ہوگا، یہ انتہائی مناسب اعلان ہے، اور اللہ کرے کہ بہت جلد ملتان میں میوزیم کا قیام عمل میں آئے۔ عابد بھائی یہ بتائیں کہ جیسے الحمدللہ میوزیم کا اعلان کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، اس کا بجٹ بھی رکھ دیا گیا ہے، ملتان کیونکہ ایک اپنی تاریخ خود سے رکھتا ہے، ایک قدیمی شہر ہے، یہاں پہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے آباء و اجداد مائیگریٹ کر کے انڈیا سے یہاں آئے، ان کے پیاروں نے جانوں کا نذرانہ دیا، ان کے پاس نوادرات ایسی نشانیاں پڑی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میوزیم بننے سے وہ جو لوگ ہیں جو ان کے پاس نوادرات ہیں، کیا وہ میوزیم میں رکھیں گے؟ جو ہمارے آنے والے نسل ہے، جو ہمارے آنے والے سیاحتی لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اور ان کو سمجھ سکیں اور ان کی ہسٹری جان سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں بہت طویل ذمہ داریاں ہیں، حکومت جتنا ہو پا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام الناس کو بھی اپنی ذمہ داری یہ ادا کرنی چاہیے، اور جو میڈیا ہے، تاریخ دوست شخصیات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے کاندھوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ
मुल्तान के बासियों को ये शऊर और आगाही मुहिम जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि अगर जैसे आपने फरमाया कि मुख्तलिफ ख़ानदान हैं जिनके पास कदीम नवादरात मौजूद हैं, कि अगर वो अपने ये निशानियाँ अपनी खुशी के साथ म्यूज़ियम को डोनेट करें या म्यूज़ियम के लिए रखी जाएं तो ज़्यादा हिफाजत के साथ रहेगी। और वो निशानियां जो अगर कुछ ख़ानदान अपने पास महफूज करके उनके पास महफूज हैं, रखते हैं, तो वो बहुत कम अफराद उनसे मुस्तफ़ीद हो पाते हैं। तो अगर ये म्यूज़ियम में इस तरह से रखी जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में फोकस किया जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का बाइस बनेगी। और जहाँ ये म्यूज़ियम का ऐलान जो है इस हवाले से मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरती की एक अलामत बन चुका है कि हमारे ये नवादरात महफूज रहेंगे, हमारा फंड्स यही मुल्तान की हद तक रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी कभी इंटरनेशनल मीडिया किसी म्यूज़ियम को एक्सप्लेन करना शुरू करता है किसी भी मुल्क के या किसी भी शहर के, तो फिर उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री उस शहर के हवाले से चलाई जाती है। अगर मुल्तान में म्यूज़ियम का क़याम अमल में आता है तो इंटरनेशनल मीडिया जब भी मुल्तान म्यूज़ियम को एक्सप्लेन करना शुरू करेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुल्तान की डॉक्यूमेंट्री ना चलाए। जब मुल्तान की डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी तो मुल्तान के जो बासी हैं, इनका रहन सहन, इनका उठने बैठने के अंदाज, इनके कारीगर के मुख्तलिफ सिफात, वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, उनकी सोच क्या है, उनके पुरखों की निशानियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे। जब ये इस तरह से पूरी दुनिया हमारी इन चीज़ों को देखेगी फिर होगा क्या कि बाहर से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मुल्तान का रुख करेंगे। जब मुल्तान का रुख करेंगे टूरिस्ट बड़ी तादाद में तो मुल्तान में कारोबार खुलेगा। ये मुल्तान के लिए इंतहाई खूबसूरती की अलामत बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे कारोबार पे भी एक मस्बत अंदाज में असरअंदाज होगा। जी बिल्कुल, अभी भी ठीक कहा आपने कि जब टूरिज़्म यहाँ पर आएंगे तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे ही काम आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।